حیثیت سے اپنی عوام کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں، جیسے ملیکا نے کہا کہ ہمارے منشور کا یہ حصہ ہے کہ ہم اس وقت تک لڑائی لڑیں گے جب تک کرپشن کا یہ نظام اس ملک میں کہیں نہ کہیں آپ کو سر اٹھاتا نظر آئے گا۔ 2 مارچ 2021 کو شام کو 6 بجے آ کے میں نے اور فاروق حبیب نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، اور ٹائملی ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ متنبع کیا تھا کہ کرپٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں، ضمیروں کی منڈیاں سج چکی ہیں، اور 3 مارچ کی صبح جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ سارا ریگڈ ہے، اس میں پیسہ چل گیا ہے۔ اور جس طرح چارٹر آف ڈکیتی میں انہوں نے 23ویں شق میں لکھا تھا دونوں پارٹیوں نے کہ ہم الیکشن ریفارم کریں گے اور خاص طور پہ سینٹ کا الیکشن ریفارم کریں گے، اس کے بالکل برعکس انہوں نے وہ منڈیاں بھی سجائی، انہوں نے ضمیروں کے سوداگری بھی کی، اور اس کے ہم نے irrefutable ایویڈنسز ویڈیوز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کی ہیں، جس پہ ملیکا بخاری صاحبہ نے اور علی ظفر صاحب نے دلائل بھی دیے۔ وہ ویڈیوز آپ سب بھائیوں نے بھی چلائے میڈیا میں، اور سارے پاکستان نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے ضمیروں کی منڈیاں لگائی جاتی ہیں، کس طریقے سے کروڑوں روپے کی بولیاں لگائی جاتی ہیں، ووٹ کو ضائع کرنے کی کس طرح جو ہے وہ روایات بتائی جاتی ہیں، اور ایک سٹنگ ایم پی اے اور ایک سٹنگ جو وزیر ہیں سندھ میں ناصر حسین شاہ صاحب، ان سے فون پہ بات کی جاتی ہے، اور وہاں سے مختلف قسم کی اسکیمیں اور 10-10 کروڑ روپے کی رشوتوں کی آفر آتی ہے۔ یہ سب کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلی ہیئرنگ میں ہم یہ ساری باتیں دوبارہ یاد کرائیں گے، اور یاد کرائیں گے کہ نہ صرف اس پٹیشن کی سالگرہ آ رہی ہے، بلکہ کرپشن کے نتیجے میں آنے والی سیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جا کے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ بھی اس کرپٹ پریکٹس کے نتیجے میں آئے، اور وہ فل موجے مار رہے ہیں، جن کو دیکھ کے ہمارا خون اس لیے کھولتا ہے کہ جو نظریہ ہم لے کر آئے ہیں اس ملک میں، یا جو مقصد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کے برخلاف دھجیاں اڑائی گئیں، اس کے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور کھلے عام ووٹ کی خرید و فروخت ہوتی رہی۔ تو ان پریکٹس کو ہمیشہ کے لیے، مستقبل کے لیے گارڈ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور آج بھی ہم نے ان سے التماس کی ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں جن کے خلاف ہم نے پٹیشن کی ہے، جس میں علی حسن گیلانی صاحب ہیں یا یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ اب التوا کے ٹیکٹکس نہ استعمال کریں کہ ہر دفعہ ایڈجرنمنٹس ڈال دیتے ہیں، اصل پٹیشن کے آنسرز نہیں دیتے، کبھی تشریف لانے میں ان کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ لانگ مارچ پہ آپ ضرور تشریف لائیں اسلام آباد، لیکن اس سے پہلے ذرا آ کے الیکشن کمیشن کو اپنا سونا مکھڑا دکھا جائیں، اور جو باتیں آپ نے کی تھی لوگوں کی ضمیر خریدنے کی، وہ آ کے ذرا وہاں پہ بھی بتائیں کہ کیسے آپ یہ سارے ڈرامے بازیاں کرتے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم بار بار حاضر ہو رہے ہیں، اور ہم حاضر ہوتے رہیں گے جب تک کہ یہ کرپٹ پریکٹسز ختم نہ ہو، جب تک کہ یہ پٹیشن صحیح طریقے سے ڈیسائیڈ نہ ہو، ہم بار بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دروازہ اور ضمیر کھٹکاتے رہیں گے، کیونکہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ صاف شفاف الیکشنز کی ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ای وی ایمز جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سسٹم کو یہاں پر پروموٹ کیا ہے، اور اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں، جس سے یہ ساری جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ بھاگ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جن طریقوں سے یہ آتے ہیں، جن ذرائع کو استعمال کر کے اور جو عوام کے ٹیکس کے پیسے کو یہ جس طریقے سے یوز کر کے یہ آتے ہیں، وہ رستے ان کے لیے ایوانوں میں بند ہو جائیں گے، وہ چور گھاٹیاں ان کے لیے بند ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم وہ سارے 2 نمبر رستے جو الیکشنوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کو بالکل ختم کریں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان فلی امپاورڈ ہو، ایسے سسٹمز اور ایسے لاز لے کر آئے کہ آئندہ سے کوئی بھی نہ ریگنگ کر سکے، نہ 2 نمبری کر سکے، نہ کوئی کرپشن کر سکے، اور نہ چور راستوں سے پیسے آفر کر کے لوگوں کے ضمیر خرید کے اعلیٰ ایوانوں کا حصہ بنے، اور بعد میں ایسی پالیسیاں بنائے جس سے عوام کو فائدہ کیا ہونا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پیش ہوئے، سال ہو گیا ہمیں یہاں پیش ہوتے ہوئے، ہر ہیئرنگ پر ہم یہاں پر آتے ہیں، اور مقصد ہے آئین کی بالادستی، مقصد ہے ووٹ کو عزت دینا، وہی ووٹ جس کو 1 سال پہلے ایوان بالا میں رسوا کیا گیا، وہی ووٹ کے عام بندے کی کیا وہاں پر ارکان پارلیمنٹ کی بولی لگائی گئی،
اور ہم الیکشن کمیشن کو یاد کرانے آتے ہیں کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، نہ انتخابی مہم پر. یعنی انتخابی مہم پر تو منسٹرز ہمارے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا دوہری شہریت پر، لیکن ایک سال لگ جاتا ہے. میری پٹیشن کے ٹھیک 1 سال بعد آج یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے بیٹے نے ہمیں جواب دیا ہے. یعنی ہر تاریخ پر ہم یہی سنتے آئے کہ اگلی تاریخ. آج ہم نے بیٹھ کر ان سے اپنی پٹیشن کے جوابات لیے ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن سے یہی استدعا کی ہے کہ اب فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس ہونے چاہیے. ہمارے لائرز پیش ہوں گے اور ہم اس کیس کو پراپرلی ان کے ساتھ ان کے جواب کے اوپر. اور انٹرسٹنگ چیز یہ کہ وہ اپنے جواب میں اس چیز کے اوپر سٹریس کرتے ہیں رادر دین کہ ان کے لوگ آئیں. کیا کسی نے آج تک پورے سال میں یوسف رضا گیلانی یا ان کے بیٹے کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے ان کے پٹیشن کی ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آئین ایوان بالا کا جو وقار ہے وہ دوبارہ سے بحال ہونا چاہیے اور عوام کا ٹرسٹ ان کے عوامی نمائندوں پر بحال ہونا چاہیے، تو اس کی سٹرگل ہم کر رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کی پٹیشن ہے وہ آ کر لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنا چہرہ یہاں پر آ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دکھا سکے. دوسری چیز یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ جو لانگ مارچ ہے، یہ ساری کڑیاں اسی سے جڑی ہوئی ہیں. 1 سال پہلے سینٹ میں انہوں نے بوریوں کے منہ کھولے، ضمیروں کی منڈی لگائی، انہوں نے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا اور اب عدم اعتماد پہ بھی سیم ٹیکٹکس استعمال کرنا چاہتے ہیں. پہلے بھی ہم اس کا راستہ روکنے یہاں پر آئے تھے اور ہم دوبارہ بھی آتے رہیں گے. اپوزیشن یہ مت سمجھے، وعدے آپ نے کیے تھے ووٹ کو عزت دینے کے، پورے تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کر رہے ہیں. وعدے آپ نے کیے تھے بقول چارٹر آف آپ کا جو ڈیموکریسی چارٹر آف ڈکیتی تھا کہ ہم یہاں پر ہم خفیہ بیلٹنگ کی بجائے اوپن بیلٹنگ میں جائیں گے، لیکن پورے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کے سپاہی کر رہے ہیں. یہ ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ کی بالادستی کے لیے، ایوان کے تقدس کے لیے آخری ٹائم تک لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پراپرلی کیس پلی کر کے وہ جو ہار گیلانی اور ان کے بیٹے ہیں دونوں کو انشاءاللہ ڈسکوالیفائی بھی کرائیں گے اور ہم ایوان کا تقدس بھی بحال کریں گے، ووٹ کی عزت کو بھی بحال کریں گے. اب یہ سب کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سوچنا ہے کہ کیا انتخابی مہم کے اوپر ڈسکوالیفائی کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ووٹ کو عزت دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا زیادہ ضروری ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ پورے پاکستان کی نظریں اس کیس میں ان کی طرف لگی ہیں اور ہمیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے بعد ان سے امید ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا، آئین کی بالادستی، ووٹ کی بالادستی ہوگی اور ہم یہاں سے جیت کر جائیں گے. تھینک یو. نیوز ون پہ ٹاک شو پہ ایک پروگرام ہوا، نیوز ون کی نشریات بند کی گئی، پھر جس طرح ایک صحافی کو بغیر سرچ برانڈ کے اس کے گھر میں FIA داخل ہوگی، اس میں کیا کہتے ہیں. اور دوسرا یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے، پارلیمنٹ موجود ہے تو یہ پارلیمنٹ کے خلاف توہین نہیں ہے کہ جب کوئی جمہوری اور پارلیمانی نظام پہ آپ بھی یقین ہے کہ آپ بھی اس کے ممبر ہیں کہ صدارتی آرڈیننس آ جاتا ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے صدارتی آرڈیننس پہ تو یہ بات ہے کہ آئین کے طریقے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کمل شوزہ، ملکہ بخاری، عالیہ حمزہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں بلکہ طاقتور کو قانون کے تابع کرنا چاہتے ہیں. عام آدمی کے ووٹ کے تقدس کی